المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خداوند مقدس سے دعا کو پروردگار عالم آپ سب لوگ اس مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ سالانہ مجلس عطا کا اہتمام بانی مجلس کی تمام قرض خدمات نظر و نیاز عزاداریوں کو قبول و منظور فرمائے. یقیناً آپ لوگ مسلسل عزاداری میں مصروف ہیں اور یہ انتہائی عظیم ترین عبادت ہے بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے سب عبادتیں قبول ہوتی ہیں. ایسی عبادت ہے سب عبادتوں کا مطلب یعنی سب عبادتیں کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ عبادت کا پیغام جو بھی عبادت ہے وہ پیغام پہنچتا ہے تو اس عزاداری کے ذریعے سے اس مجلس کے ذریعے سے جب وہ یہ پیغام پہنچتا ہے تو پھر قبول بھی یہی عزاداری ہی کرواتی ہے. اور آپ اس عبادت میں مصروف ہیں اور وہ عظیم عبادت کہ جس کی ابتدا بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ کب سے ہے اور جس کی انتہا کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب تک ہے. بس یہ ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ کا وجہ جو قرآن نے کہا ہے وہ باقی رہے گا. وجہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پہچان. انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ تھکے ہوں گے رات اس وقت، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے اندر وہ بیداری والی مجلس لوگ سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں. جاگنے والی میں مجلس پڑھوں اور جاگر کے آپ بھی سنیے گا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے چہرہ وجہ کو وجہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کا معنی عربی کے اندر چہرہ نہیں ہے. عزیزوں ذرا پہچانیے گا. ہم نے یہ سنا تو بہت ہے کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے. وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہے. وجہ کا معنی ہے پہچان. جس چیز سے کوئی ذات پہچانی جائے وہ اس کا وجہ ہوتی ہے. لہذا کیونکہ انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے اس وجہ سے وجہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے جیسے وجہ چہرے کو نہیں کہا جاتا پہچان کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ید بھی ہاتھ کو نہیں کہا جاتا. فرمایا میں نے بات کہا ید بھی ہاتھ کو نہیں کہا جاتا. عربی کے اندر یہ عام ڈکشنری میں المنجم میں جا کر نہیں دیکھیے گا، المنجم میں یہ معنی نہیں ملیں گے. یہ وہ لغات سے پڑھ رہا ہوں جو پیغمبر کے زمانے کے قریب کی لغات ہیں، مقائص اللغات ہے یا اسی طرح سے دوسری جو قریب پیغمبر لکھی گئی ہیں ان کے اندر کے یہ معنی بیان کر رہا ہوں کہ پہچان جس سے ہو اس کو وجہ کہا جاتا ہے. اور ید جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کو نہیں کہا جاتا. میں عرض کر رہا ہوں ید ہاتھ کو نہیں کہا جاتا، ید قوت کو کہا جاتا ہے. ید قوت اور طاقت کو کہا جاتا ہے. تو پھر یہ ہاتھ کے لیے کیوں استعمال ہوا؟
استعمال ہوتا ہے. اب ہاتھ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں یاد کو, تو یہ ہاتھ کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کی قدرت کے اظہار کا ذریعہ یہ ہاتھ ہے, یہ ذریعہ ہاتھ ہے, اس وجہ سے اس کو ید کہا جاتا ہے. اب عزیزو آپ نے پہچانا کہ ید قوت کا نام ہے, لیکن میں کیا کروں, میں تو کوئی ایسی ہستیاں رکھتا ہوں کہ جن کے چہرے کو وجہ اللہ کہا گیا, جن کے چہرے کو وجہ اللہ کہا گیا, جس کے ہاتھ کو ید اللہ کہا گیا. تو عزیزان محترم, جو اللہ کی قوت ہو, جو اللہ کی پہچان ہو, تو بس یہ مجلس کب تک ہے, ہر شے فنا ہو جائے گی کہ ذکر حسین ابن علی باقی رہے گا. ذکر ایسا ذکر ہے عزیزان محترم, بس جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اسی پر مختصر سی گفتگو میں مختصر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن اہم پیغام بھی اسی میں دینے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ گفتگو اس آیت کے اندر یہ ہو رہی ہے, قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے, جس کے اندر ارشاد جو ہو رہا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کو اپنے لحاظ سے خلق فرمایا اور خلق فرمانے کے بعد پھر اس کی ہدایت فرمائی. یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے, لیکن اس سے پہلے والی آیت کو ساتھ اگر ملایا جائے تو وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ گفتگو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان. فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہے. فرعون نے کہا, قرآن نے اس کی حکایت کی ہے, فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ بتائیے. ماشاءاللہ یہاں سب صاحبان علم نظر آئے مجھے چہرے کہ اتنا تو گرامر سے تھوڑا سا واقفیت تو یقیناً رکھتے ہوں گے, اور یہاں جو دور سے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب یہاں پر لفظ آپ دیکھیے گا, فرعون نے کہا, اس کی حکایت کی گئی ہے فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا رب کون ہے. توجہ فرمائیں گے, اے موسیٰ آپ دونوں کا رب کون ہے. فمن ربکما یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے, تو اے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا رب کون ہے. میں کہوں گا کہ دونوں کا یہاں تذکرہ ضروری کیوں تھا؟ بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, پوچھا جاتا کہ اے موسیٰ آپ کا رب کون ہے, لیکن یہ نہیں پوچھا جا رہا, بلکہ پوچھا جا رہا ہے فمن ربکما, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے. تم دونوں کون؟ یعنی موسیٰ اور ہارون, حضرت موسیٰ اور ہارون. تو اے پوچھنے والا جب یہ پوچھ رہا ہے تو بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب حضرت موسیٰ سے گفتگو تھی کہنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے, لیکن حضرت ہارون کا تذکرہ کیوں ساتھ میں آ گیا. اب اس سے یہ پتا چلا کہ جہاں پر نبی کا ذکر ہو اس کے وسیع کا ذکر ضروری ہوا کرتا ہے, اس کے وسیع کا ذکر بھی اس کے پر ضروری ہے, لہٰذا اسی کو حکایت کیا ہے فمن ربکما, اے یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, اور پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی تمام تر ضروریات کو دے کر خلق فرمایا. ثم هدى, صرف خلق ہی نہیں فرمایا, پھر اس کی ہدایت فرمائی. یعنی ایک مقام خلقت ہے اور ایک مقام ہدایت ہے, یعنی خلق بھی فرمایا ہے, ہدایت بھی فرمائی ہے. تو بس عزیزان محترم, بس اسی مختصر وقت کے اندر میں آخری لفظ پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پوری آیت پر گفتگو نہیں ہو سکتی, وقت کم ہے. آخری لفظ ہے ہدایت, ثم ہدیٰ, ہدایت پر ہماری گفتگو ہوگی. اب یہ ہے کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, ہر شے کو اس کی تمام تر ضروریات کو دے کر اس کو خلق فرمایا اور پھر اس کی ہدایت فرمائی. تمام تر, صرف مختصر طور پر ہر شے کو جب خلق فرمایا ہے تو اس کی جو بھی ضرورت تھی اس کو خلق کیا, اس کو پورا کیا. اگر انسان کو آنکھوں کی ضرورت تھی,
آنکھیں دے کر بھیجا. اگر انسان کو کانوں کی ضرورت تھی تو کان دے کر بھیجا. ہاتھوں کی ضرورت تھی تو ہاتھ دے کر بھیجا. پانی پینے کی ضرورت تھی پانی کو پہلے خلق کیا. اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جس چیز کی جو ضرورت تھی جو بھی ضرورت تھی وہ دے کر خلق فرمایا ہے. اور یہ خلقت تکوینی کا مقام تھا. یہاں پر یہ خلق فرمایا اور پھر ثم ہدا، پھر اس کے بعد اس کی ہدایت فرمائی. فقط خلق نہیں کیا، ہدایت بھی فرمائی ہے. اب ہدایت آپ کیونکہ وہاں پر علمی اصطلاح ہے میں وہاں پر نہیں جانا چاہ رہا، ورنہ یہ ہدایت تکوینی ہے، تشریح ہے، دوسرے مسائل ہیں. بس بات کو جلدی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خود ہادی پر گفتگو کری جائے. ہادی اور ہدایت یہ چند لفظ ہیں اور آگے بڑھتا ہوں. ہادی کسے کہتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں، اور مہدی کسے کہتے ہیں، اور مہتدی کسے کہتے ہیں. بس یہی عرض کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہا ہوں. عربی کے لفظ ہے، ایک ہے ہادی، ایک ہے مہدی، ایک ہے مہتدی اور ایک ہے ہدایت. ہدایت اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت پائی جائے. ہادی وہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے. جو کہنا چاہتا سے ہے ہادی وہ جو ہدایت کرتا ہے، مہدی وہ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. مہدی وہ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس دنیا میں آ کر ہدایت نہیں حاصل کرتا، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت لے کر آتا ہے. اور پھر مہتدی وہ جو ہدایت کو لیتا ہے. تو ہدایت پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں، ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کسی شے کو اس کو مختلف مراحل سے گزار کر. دیکھیں رب کا بھی تقریباً اسی جیسا ہی معنی ہے، بس مجھے اسی پر گفتگو کرنا ہے. ہدایت کہتے ہیں کسی شے کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کو کمال تک پہنچانے کا نام ہدایت ہے. آپ متوجہ ہو گئے؟ ایک شے کو اس کو مختلف جگہوں سے مختلف مراحل سے گزار کر کمال تک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ ذرا بولیے گا. اس کا نام ہے ہدایت. جو اس کو اس کام کو انجام دے اسے کہتے ہیں ہادی. جو اس کمال تک پہنچا ہوا ہو، جو اس کمال تک پہنچا ہوا ہو اسے کہتے ہیں مہدی. اور جو اس کمال تک جانا چاہے اسے کہتے ہیں مہتدی. اب لفظوں والے ہو گئے نا، اسی پر گفتگو کرنا ہے. اب یہ ہے ہمارا مذہب. الحمدللہ ہمارے مذہب کے اندر ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے. ہادی بھی ہے یعنی ہدایت کرنے والے. امام نقی علیہ السلام کا، ویسے تو ہر امام ہادی ہے، امام نقی علیہ السلام کا لقب ہے ہادی. تو ہادی بھی ہے، مہدی سے تو آپ سب آگے. تو یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے. اور پھر یہ ہے انسان کی صورت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے. لیکن ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں، توجہ کریں. ہدایت کے دو طریقے ہیں. آپ پڑھائی میں بھی دیکھیں، دنیا کے اندر جو بھی ہے دو سلسلے ہوتے ہیں. ایک کتابی سلسلہ ہوتا ہے اور ایک تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کو ٹیچر پڑھاتا ہے. یعنی ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک کتاب کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی اسکول میں جائیں آپ کو کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی سوائے بعض لوگوں کے، ورنہ یہ ہے کہ قانونی مدرسوں کے اسکولوں کی بات ہٹا کر ورنہ آپ کو کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پر یا کتابیں ہوں ٹیچر نہ ہو، ٹیچر ہو کتابیں نہ ہو. نہیں، یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب دنیا کے، میں نہیں کہتا دنیا کے کسی جگہ پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اسکول کے باہر لکھا ہو ہمارے لیے کتاب کافی ہے. کسی بھی اسکول کے باہر کسی بھی دیوار پر میں سمجھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ مجلسوں کی زینت بولنا، زینت یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں، اور وہ دوسرے پروگراموں میں نام نہیں لیتا، یہی فرق ہے کہ ہماری مجلسوں میں فقط خطیب علی نہیں کرتا، مجمع بھی علی نہیں کرتا ہے. سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے لیے یہ دو بات کافی ہے، اگر یہ بھی بولتے رہے نا یہ نہ خاموش ہو بس، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کی زینت رہے گی، ورنہ مجھے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو بس یہ ہے کہ لیکن اس کے لیے میں بعض دفعہ
इबादत में शामिल करने की। वैसे तो लोग खुतबा जो होते हैं ना मजमे को ज़रा वो अपना नारे लगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं इबादत में शामिल करने के लिए बाज़ जगहों पर ये जिक्र करता हूँ जहाँ पर शहर खामोशा बन जाए, तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा मुताहरिक करने के लिए, ताकि आप भी इबादत में शामिल रहे। और उसके लिए मैं किसी खतीब या अपना ज़ाती जुमला नहीं कहता, पैगम्बर की वो हदीस पढ़ता हूँ। वो ये है कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनतें दो अली के जिक्र के साथ, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र के साथ। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जब मजलिस हो तो ज़ाकिर अली अली करता रहे, तुम खामोश होकर बैठे हो। नहीं, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र के साथ, चाहे वो खतीब हो चाहे वो मजमा हो, सब मिलकर अली अली करेंगे तो तब जाकर वो मुज़य्यन होगी अली के जिक्र के साथ मजलिस। और यही हमारा एक खास तशख्खुस भी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल ये है कि किसी भी स्कूल के बाहर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, नहीं तो अगर कहीं देखा हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कि मुझे आजकल तो ये दौर है ना कि कहीं दुनिया में कोई मदरसा तो हो सकता है, अभी इतनी बड़ी दुनिया हो सकता है मैंने वो जगह ना देखी हो कि जहाँ पर ये लिखा हुआ हमारे लिए किताब काफी है, वाकई एक जगह पर। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये है बात। दूसरा ये है कि ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर किताब काफी, दूसरी तरह ये भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ टीचर आए और किताब कोई ना हो। नहीं, टीचर का होना भी जरूरी है, किताब का होना भी जरूरी है। तो हिदायत दो तरह से है, एक इंसानी शक्ल में कोई ऐसी ज़ात हो जो हिदायत कर सके, और किताबी शक्ल में कोई ऐसी किताब हो जो हिदायत कर सके। अब दोनों का गुफ्तगू मुख्तसर वक्त में मैं कैसे निभा पाऊंगा, बस इसके तवज्जो फरमाएं तो आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला नतीजा बहुत खूबसूरत देने वाला हो। वो ये है कि किताबी शक्ल में अल्लाह ने हिदायत के लिए किस चीज को नाज़िल किया, कुरान को नाज़िल किया। और फिर यहाँ पे हादी की सिफत को पहचानिएगा, गौर कीजिए। हादी कौन हो सकता है, चाहे वो किताबी शक्ल में हो चाहे वो इंसानी शक्ल में हो। हादी होने की शर्त क्या है? हादी होने की शर्त यह है कि कुरान हिदायत की किताब है या नहीं है। हादी हिदायत की, कुरान की हिदायत की किताब है। और इसका आगाज, अब देखिए गुफ्तगू का भी आगाज हो रहा है। आगाज यूं होता है, हादी का तारुफ करवाया जा रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। हादी का तारुफ ये करवाया जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु। देखिए ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है, मैं इस इलाके में बहुत मजलिसें पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खमसे पढ़े हैं मैंने। तो इस वजह से यह है कि मैं तो इस उम्मीद से आया हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ी लिखी गुफ्तगू पसंद करेंगे, वरना मैं खतब को खैबर शुरू कर देता हूँ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे नहीं होते जो खंदक और खैबर पढ़ते हैं वो भी कोई अनपढ़ तो नहीं होते। अनपढ़ नहीं होते, मैंने वही कहा है ना, वो भी जरूरी है, वो भी अली अलैहिस्सलाम के फजीलतों में से फजीलत है। लेकिन हम आदि जरा वो उसके वो हो चुके ना, इससे वजह से, वरना वो भी कमाल के होते हैं। तो हम अगर आपके सामने कभी खंदक और खैबर भी पढ़ेंगे तब भी अली अली होगी, आप पहचाना। तो अज़ीज़ान मोहतरम अर्ज़ ये कर रहा था, वो ये है कि हादी की पहचान जो करवाई जा रही है, कुरान हिदायत की किताब है और पहचान जो करवाई जा रही है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तवज्जो फरमाइए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन को हिदायत करने वाली ये किताब है। सबसे पहली बात तवज्जो फरमाइए, अलिफ लाम मीम सूरह अल-हम्द से हटकर, देखिए मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ। सूरह अल-हम्द से हटकर कुरान की इब्तिदा की पहली अगर देखा जाए सूरत ये बनती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, यहाँ से शुरू हो रही है, यानी सूरह बकरा। सूरह अल-हम्द के बाद सूरह बकरा है। तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर यहाँ पे कुरान रखा हो तो अभी आप उठा के देख सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पर, ये बड़ा नौजवानों से ज़रूरी कहना चाहूँगा, जहाँ पर आप इतने सॉफ्टवेयर करते हैं ना अपने मोबाइल के अंदर, एक कुरान का सॉफ्टवेयर भी कर लिया करें कि कहीं पर कुरान का कुछ मुताला करना पड़ जाता है, देखना पड़ जाती है चीज़, तो आप अभी जिसके पास कुरान हो देख सकता है कि पहली आयत है, तवज्जो फरमाइएगा, पहली आयत है। ये तो पता है कि ये कुरान है, लेकिन आयत भी पहली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु बाद में शुरू है, पहली आयत है अलिफ लाम मीम। तवज्जो जाकर देख लीजिएगा, अभी देख सकते हैं
یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سوال جو فرمائیں اس کا ترجمہ کیا ہے بزرگان دین؟ ابھی آپ قرآن اٹھائیں، کسی زبان کا ترجمہ اٹھائیں، کسی مذہب کا ترجمہ اٹھائیں، یہ بھی چیلنج، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا آپ قرآن اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں، اس کے نیچے یہی لکھا ہوتا ہے الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ یہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی قرآن کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت کا ترجمہ کہاں گیا؟ اوپر لکھا ہوا ہے الف لام میم، آپ نے بھی نیچے لکھ دیا الف لام میم، تو کون سا آپ نے تیر مارا ہے بھائی؟ بھی اوپر بھی وہی لکھا ہوا ہے، نیچے بھی آپ نے وہی لکھ دیا، تو کون سا آپ نے تیر مارا ہے؟ ترجمہ کرو اس کا۔ تو یہ کیوں ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ جی بھائی اس کا ہمیں ترجمہ آتا نہیں، اس کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا، اور یہ پہلی آیت ہے، توجہ، پہلی آیت ہے۔ اب میں چیلنج کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چلے ہیں پورے قرآن کا ترجمہ کرنے، آپ اپنے آپ کو کہیں گے مفسر قرآن، آپ کو اپنے آپ کو کہیں گے میں عالم ہوں، فاضل ہوں، جو بھی ہوں، تو اپنے آپ کو بہت بڑا کہیں گے، لیکن بات تو پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ آپ پہلی آیت ہی کا ترجمہ نہیں کر پا رہے۔ بھی اوپر بھی لکھا ہوا ہے الف لام میم، آپ نے نیچے بھی لکھ دیا الف لام میم۔ علم منطق میں کہا جاتا ہے تحصیل حاصل۔ تحصیل حاصل کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ مثلا بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں، کہ پہلے ہی آپ بیٹھے ہوئے تو پھر میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں، تو آپ نے ترجمے میں بھی کر دیا الف لام میم۔ بہت توجہ عزیزان محترم، بہت توجہ کے ساتھ الف لام میم سب بات پڑھتے ہیں۔ اپنے مذہب کی حقانیت پر دلیل دینے جا رہا ہوں، اور بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کی پہلی آیت تمہیں کیا بتانے جا رہی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ کرو، ترجمہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں جی اس کا معنی نہیں معلوم، توجہ فرما رہے ہیں، کہا جاتا ہے جی اس کا معنی نہیں معلوم، تو اگر معنی نہیں معلوم تو پھر ہٹا دو، توجہ فرما رہے ہیں، ایک چیز کا معنی نہیں جب آ رہا تو اس کو ہٹا دو۔ کہتے ہیں جی اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، ہٹا بھی نہیں سکتے، کیوں بھئی قرآن ہے، تو ترجمہ کرو، کہتے ہیں ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہٹا بھی نہیں سکتے، ترجمہ بھی نہیں کرتے، تو پہلی آیت یہی بتا رہی، ایک تو تم عاجز ہو، کبھی یہ کہنا بیٹھنا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، پہلی آیت کا معنی کر کے دکھا دو، پہلی آیت کا معنی۔ تو جب آپ نے خود اعتراف کیا، میں نے بلا تفریق کسی مسئلے کے کہا ہے، آپ سب مفسرین نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہی کیا ہے الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ تو بھائیو پہلی آیت کا جب ترجمہ آپ نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں کہتے ہیں ہمیں جی معنی اس کا نہیں آتا؟ توجہ، آخری آدمی تک میری جہاں تک نظر جا رہی ہے بھائیو سب توجہ فرمائیے گا، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کا معنی نہیں آتا تو پھر اپنی زبان سے اقرار کرو نا کہ اس کا معنی پردہ غیبت میں ہے، اس کا معنی پردہ غیبت میں ہے، تو آیت سامنے ہے، معنی پردہ غیبت میں ہے، تو اگر قرآن کی آیت کا معنی پردہ غیبت پہ چلا جائے تو ماننا واجب ہو جاتا ہے، تو اگر اہل بیت کا فرض کوئی پردہ غیبت میں ہو، کوئی اہل بیت کا فرد اگر پردہ غیبت میں ہو تو پھر شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم یہ پہلا ہے لفظ، اور پھر میں نے یہ کہا نا کہ اگر اس کا معنی نہیں جانتے ہو تو ہٹا دو، کہتے ہیں ہٹا بھی نہیں سکتے، پھر تکرار کر کے نعوذ باللہ، بہرحال جسارت نہیں ہے، بہرحال یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھی ہٹا دو، ہٹا نہیں سکتے۔ میں پھر پڑھ کے کہتا ہوں کہ بھائیو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جب معنی نہیں جانتے ہو تو پھر اس کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہونے کا فائدہ کہ جب معنی ہی نہیں جانتے تو ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی فائدہ تو اس کا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو اب ان لوگوں کو پہچان لینا چاہیے جو کہتے ہیں امام کے غائب ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ تو بھائیو جو اس آیت کے معنی کے پردہ غیبت میں جانے کا فائدہ ہے وہی اہل بیت کے فرد کا پردہ غیبت میں جانے کا فائدہ ہے۔ جو جواب آپ یہاں دیں گے وہی جواب ہم
वहाँ पर देंगे, अल कलाम फल कलाम, वही जवाब हम वहाँ पर देंगे। तो अजीजान मोहतरम, ये तो पहली आयत थी। अब आगे बढ़ते जल्दी से क्योंकि वक्त नहीं है। उसके बाद ये है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई रैब नहीं है। अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ता हूं तो पीछे कुछ चीज रह जाती, लेकिन एक बात कहते फिर आगे बढ़ रहा हूं। वो ये है कि इन हुरूफ को, जो अलिफ लाम मीम है, इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ मुक़त्तआत, यानी मुक़त्तआत आप लोग पढ़े लिखे लोग भी मुक़त्तआत बोलते हैं, मुक़त्तआत नहीं है, मुक़त्तआत है। इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। और ये कुरान के अंदर तकरीबन 19 सूरतें ऐसी हैं जिसकी इब्तिदा में ये हुरूफ मुक़त्तआत आए थे। कितनी? 29, यानी 29। ये सूरतें हैं जिसके शुरू में क्या है? हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं मुख्तलिफ, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, इसी तरह से दूसरे भी, बहरहाल मिलाकर मुख्तसर वक्त के अंदर अर्ज कर रहा हूँ। तो ये है कि ये हुरूफ इस्तेमाल हुए, उलमा ने लिखा है, आप खुद भी जाकर गिन सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में कहते हैं कि अगर आप उसके मुकर्ररात को हटा दें, तवज्जो फरमाएं, अगर आप उनके मुकर्ररात जो बार बार तकरार हुए ना, उनको आप अगर हटा दें तो जो हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं कि जिनके लोग माना को नहीं जानते, उनकी तादाद 14 है। उनकी तादाद 14 है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 14 है। अब 14 से मुत्तसिल है। अब मुझे क्या मालूम कि किस वजह से, लेकिन समय में तो यही आता है कि 14 की शान में नाज़िल हुआ है। तो लिहाजा 14 सूरतों क्या है, 14 हुरूफ मुक़त्तआत ऐसे हैं कि जिनको कोई नहीं पहचानता हैं, वो भी हर्फ हैं, सामने हैं तो कोई नहीं पहचानता। तो जैसे इन लफ्जों हर्फों को कोई नहीं पहचानता, ऐसे इन हस्तियों को भी कोई नहीं पहचानता। जो इन शख्सियतों, इन हस्तियों का जो मकाम है, हम भी किसी हद तक कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन उसके बाद हमारा ये दावा नहीं है कि हमने सब समझ लिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 14 है हुरूफ़े मुक़त्तआत। अब इसके बाद यह है कि इन हुरूफ़े मुक़त्तआत का माना तो जानते नहीं, अब कोई बामाना इबारत बनाने की कोशिश करें, तवज्जो फरमा रहे हैं, कोई बामाना इबारत बनाने की कोशिश करते हैं। जब कोई बामाना इबारत बनाएंगे, जैसे वही है, इबारत कैसे बनती है, तवज्जो फरमाएं। इबारत कैसे बनती है? सबसे पहले, अब यहाँ पर माशाअल्लाह वही अर्ज है कि पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, नुक्तों से हर्फ बनता है। नुक्तों से, अगर कोई पेंटर वो जानते हैं इन चीजों को, किताबों को जानते हैं, तो उनको मालूम है कि नुक्तों से हर्फ बनता है। जब सिखाया जाता है ना, तो ये इल्म है, बाकायदा इल्म है, किताबत इल्म है। वो ये है कि नुक्तों से हर्फ बनता है, हर्फ से लफ्ज बनता है, लफ्ज से जुमला बनता है, कलाम बनता है, कलाम से, तवज्जो फरमा रहे हैं, कलाम बनता है, कलाम से जुमले पैरे बनते हैं, पैरे बनने से फसलें बनती हैं, फसलें बनकर किताब मुकम्मल होती है। यही होता है ना, चैप्टर होते हैं ये सारी, ये मुकम्मल होती है। लेकिन बनता किससे है, इब्तिदा किससे है? नुक्ते से होती है। और ये अजीब बात है, अजीब बात है कि बाए बिस्मिल्लाह, ये बा का, लोग तो नुक्ते को फकत पढ़ते रहते हैं ना, बा के उस डंडे को नहीं पढ़ते। जो बा लिखी जाती है, तो ये इल्म किताबत के अंदर ये इल्म के तौर पर बताया गया है कि ये जो बा लिखी जाती है ना, बा, ये बात लिखी जाती है, 11 नुक्तों से बनती है। 11 नुक्ते लगते हैं तो ये बा बनती है, 12वां लगता है तो बा मुकम्मल होती है। तो ये आपने देख लिया अज़ीज़ान मोहतरम। अब ये है कि देखना है कि ये है हर्फ, नुक्ता नहीं है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला ये भी एक तशनगी है उलूम इस्लामी के अंदर कि नुक्तों की भी तफसीर की जाए। लोग तो ये अभी मैंने हर्फ पढ़े हैं ना, तो हर्फों पर अभी हम रुके हुए, नुक्ते की भी तफसीर होनी चाहिए, हर एक नुक्ते की। इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर भी कभी खुलेगा, मौका मिला तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है कि लफ्ज बनता है हर्फ से। आप बनाना चाहिए कोई बहाना, कोई इबारत होनी चाहिए। असल कुल्लन को लफ्ज तो है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि उसका असल कुछ है ही नहीं, और फिर भी नहीं, खुदा की एक मसरत है, उसके तहत ये इबारत रखी गई है, लेकिन हम उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने तकरीबन जो जुमले बनाए हैं, जो मेरी नजरों से गुजरे जुमले बनाए हैं 18, तवज्जो फरमा लें, 18 जुमले बनाए हैं इन हुरूफ़े मुक़त्तआत के। 14 हरफों को मिलाकर लफ्ज़ बनाकर
जुमले बनाए हैं 18। तो जो मैं इसको भी 14 कह सकते नहीं, लेकिन ध्यानदारी यही कि जैसे हो वैसे 18 जुमले बनाए हैं। लेकिन तमाम मकातबे फिक्र इस्लामिया के मुफस्सिरीन ये लिखा है कि सबसे जो फसी जुमला है, तवज्जो रहे, जो सबसे फसी जुमला है, जो सबसे बलीग और बलागत रखने वाला जुमला है, वो फकत एक है। तवज्जो रहे, वो फकत एक जुमला है। और वो जुमला क्या है? जुमला ये है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, जुमला ये है, सिरातो अलीय्यिन हक़्क़ुन। जुमला हुरूफ़ मुक़त्तआत का बयान कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जो मुफस्सिरीन ने जमा करके बयान किया है वो ये है, सिरातो अलीय्यिन हक़्क़ुन, नुमस्सिकुहु, अली का रास्ता ही हक है, हम उससे तवस्सुल करते हैं। हक है। अजीजों, आप तो बाद में जाकर कुरान पढ़ेंगे, कुरान की पहली आयतें ही तुम्हें लाकर अली के दरवाजे पे खड़ा कर रही है। और कुरान की हर आयत ही नहीं, हर लफ्ज, हर नुक्ता लाकर अली के दरवाजे पर खड़ा कर रहा है। तो अजीजान मोहतरम, ये है इब्तदाई तौर पर। और फिर उसके बाद ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है। ऐब और रैब में बहुत फर्क होता है। ये नहीं कहा कि इसके अंदर ऐब नहीं है, फरमाया इसके अंदर कोई रैब नहीं है। रैब यानी कोई शक व शुबहा नहीं है। ये वो किताब है। हादी की पहचान, अजीजों, बस बात को क्लोज करने वाला हूँ, हादी की पहचान ये है, चाहे वो किताबी शक्ल में हो, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो। अजीजों, पहचान ये है, हादी वो बन सकता है जिसमें रैब ना हो, जिसमें रैब ना हो, जिसमें शक ना हो। अजीजान मोहतरम, ये कुरान कह रहा है कि जिसमें कोई रैब ना हो, जिसमें कोई शक ना हो, लेकिन जो पास में बैठी हुई बराबर नबूवत में शक करता रहे। अब मुझे नहीं मालूम कि उसके बारे में क्या ख्याल होना चाहिए, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि जिसमें रैब हो, जिसमें शक हो, शुबहा पाया जाए, वो हादी नहीं हो सकता। हादी की पहचान ये है कि वो लारैब होता है। फिर कुरान क्या है? हुदा लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन को हिदायत करता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि कुरान तो हिदायत की किताब है, कुरान हिदायत करता है किसको? मुत्तकीन को। भाई आप परेशान तो नहीं बैठे? अब मैं बड़ा मुलाई हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, आप पहली मेरी मजलिस सुन रहे हैं, ठीक है? कभी बड़े मजलिस से सुने जहाँ पर लोगों की विलायत की मार्फत की दरिया खत्म होती है ना, हम वहाँ से शुरू करते हैं। ये तो अभी सदी तरफ पर वाइज आपको समझे ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। कभी इंशाअल्लाह ताला भरे मजमे में कभी हमने सुने, फिर आपको पता चले कि दीवारों से भी आवाज अली अली की आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, आगे बढ़ रहा हूँ। पहली पहचान क्या है? हुदा लिल मुत्तकीन, ये किताब वो है जो मुत्तकीन को हिदायत करती है। आज तक तो हमने यही समझा था कि भी कुरान पढ़ो ताकि हिदायत हासिल करो, ये है कि नहीं? कुरान पढ़ते हैं हिदायत हासिल करने के लिए। कुरान कह रहा है कि ये हुदा लिल मुत्तकीन, ये तो हिदायत ही मुत्तकीन को करती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मुत्तकी पहले बनना है, हिदायत बाद में है। मुत्तकी पहले बनो, फिर कुरान हिदायत करेगा। ये कुरान है ना भाइयों, हम ये आज तक समझते रहे थे कि कुरान हिदायत हासिल करने के लिए है, और कुरान ये कह रहे हुदा लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन की हिदायत करता है। तो इसका फलसफा क्या है? अजीजान मोहतरम, इसके फलसफे को समझने की कोशिश की जाए तो वो ये है अजीजान मोहतरम, कुरान हिदायत की किताब है, हिदायत करता है, लेकिन दो तरह की हिदायत है, एक इब्तिदाई है, एक इंतहाई है। इब्तिदाई कुरान भी हिदायत करता है, इंतहाई भी करता है कुरान। यहाँ पर इंतहाई हिदायत के लिए कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये है कि कुरान हिदायत करता है मुत्तकीन की। अब इसी तरह से जैसे कुरान मुत्तकीन की हिदायत करता है, इसी तरह से अब किसी को अगर इमाम भी बनाना है तो वो भी इमामुल मुत्तकीन तलाश करो, वो भी इमामुल मुत्तकीन होना चाहिए, ताकि कुरान के साथ आकर वो कुरान की भी तालीम दे सके, कुरान उसी के बारे में हिदायत करेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है कुरान और ये है इधर से इमामुल मुत्तकीन।
یہ ہے ابھی ظاہری طور پر میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے جو ہمیشہ سمجھانے کے لیے جو سامنے معارف آئے ہیں، میں یہ معارف پڑھنے کا عادی اتنا نہیں ہوں، میں تو کہیں اس سے زیادہ بلندی کی باتیں کرنے کا عادی ہوں، بس مختصر وقت کے لیے میں نے یہاں پر قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے جیسے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اسی طرح سے اس کی نشانی بھی بتا دی گئی ہے کہ اس میں ریب نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح سے جب قرآن نے یہ کہا ہے، اور الحمدللہ ہم جن کو مانتے ہیں ان سے پہلے سے لے کر آخری تک کسی میں ریب نہیں ہے، پہلے سے لے کر کسی آخری تک۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک نظریہ ہے اور اسی کو بس بات اسی پر روک رہا ہوں کہ ہادی کیسا ہوگا۔ اب ذرا امام مہدی پر پہلے بھی بات ہو چکی، اب اس پر بھی بات کر دیتا ہوں، اور فیصلہ کن بات ہے۔ آپ مولا کے مداح ہیں، پرانے جاننے والے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہ اکٹھے ہم پڑھتے رہے بھائیوں۔ تو یہ ہے کہ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر امام مہدی علیہ السلام پر سب کا عقیدہ ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ اسی دنیا میں فی الحال بھی موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آئیں گے ابھی اس دنیا میں، ان کے ظہور ظہری ولادت جو بھی بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق ہے، لیکن نتیجے پر سب کا اتفاق ہے۔ توجہ کر لیجیے، نتیجے پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو آئے گی، اس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا ظلم و ستم، قتل گری اور ہر طرف سے ظلم و استبداد ہے، دنیا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کا مال لوٹا جاتا ہے، ہر جگہ پر ان کو اذیت کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کا سارا نظام آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 1.5 ارب یا 2 ارب اس وقت دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، تو آؤ ایک کام نہ کریں مل کر۔ توجہ فرمائیں، خاص ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، توجہ فرمائیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو مانتے تو سبھی ہیں، تو آؤ ہم سب مل کر ایک امام مہدی نہ بنا لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ذرا بولیے گا، توجہ کیجیے، بس میں آخر میں آ گیا ہوں۔ سب مل کر، تمام مسلمان سب مل کر امام کعبہ کو ساتھ ملا کر، سب جتنے بڑے چھوٹے سب دنیا کے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک امام بنا لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ امام مہدی بنا لیتے ہیں تاکہ وہ آئے اور آ کر ہمیں نجات دے دے۔ جواب کیا آئے گا؟ ذرا بولیے، جواب کیا آئے گا؟ کہ جی ہم سب مل کر، توجہ، ہم مل کر ہم امام مہدی نہیں بنا سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم سب مل کر، بھئی عقیدہ تو سب کا ہے نا، جب سب کا عقیدہ ہے تو اتنی دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، ابھی تقریباً 60 کے قریب ملک ہیں، تو سب مل کر ایک امام مہدی بنا لیجیے۔ سب کا جواب کیا جی نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا کہ جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ امام مہدی کون ہے؟ ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جی یہ رسول کے آخری جانشین ہیں، بس آخری ہیں، آخری خلیفہ رسول ہیں، آخری جانشین ہیں۔ تو سوال ہے ہمارا، توجہ، سوال یہ ہے کہ جب اس وقت پوری دنیا کے مسلمان مل کر نبی کا آخری جانشین نہیں بنا سکتے، آخری جانشین نہیں بنا سکتے، تو پہلا بنانے کا کس نے حق دیا تھا؟ پہلا بنانے کا تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ آخری جب نہیں بنا سکتے تو بس جو آخری بنائے گا نا اسی کو حق حاصل تھا وہ پہلا بنائے۔ تو کیا اس نے پہلا چھوڑ کر آخری بنانا ہے؟ جو گھڑی کے ساتھ گھڑی ملی ہوئی ہے، یعنی کیا پہلا چھوڑ کر آخری بنائے گا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو یقیناً پہلا بنایا ہوگا، تو مسلمان تلاش کرو وہ پہلا کون ہے، اور اگر تمہیں نہیں ملتا تو آ جاؤ ہمارے پاس،
ہم تمہیں بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں کہ وہ پہلا کون ہے. پہلا وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے اے میرے حبیب اگر تو نے آج اس کی ولایت کا اقرار نہ کیا اعلان نہ کیا تو پھر دوسرے نبی نہیں. توجہ کیجئے گا وہاں مختصر تھا. دوسرے نبی نے عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و زکریا و ابراہیم نہیں. خاتم النبیین کی نبوت خطرے میں ہے. تو جس کی وجہ سے افضل الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین کی نبوت خطرے میں پڑ جائے اسے علی کہتے ہیں. تو یہ ہے آخری حجت کہ جب وہ آئے گی تو کربلا میں بھی جائے گی. اعلان تو کریں گے نا کہاں؟ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے امام مہدی یہ کہیں گے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل کو مٹ جانا ہے. لیکن عزیزو آج تو وہ پردہ غیبت میں ہے نا. پردہ غیبت میں بیٹھ کر کہتے ہیں میرے جد حسین میں آپ پر دن بھی روتا ہوں رات بھی روتا ہوں. میں دن بھی روتا ہوں رات بھی روتا ہوں. عزادارو آپ مسلسل عزاداریاں کر رہے ہیں لیکن عزادارو آپ پانی کے آنسو روتے ہیں. وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ آنسو بھی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے. وہ نصیب میں آتا ہے جس کا دل دکھتا ہے. ہاں عزیزو کہ جب آپ آنسو روتے ہیں تو آپ پانی کے روتے ہیں لیکن میرے امام زمانہ فرماتے میں خون کے آنسو روتا ہوں. 1400 سال سے جس کو یاد کر کے میرا مولا خون کے آنسو رو رہا ہے جب وہ ظہور کرے گا تو وہ بدلہ لے گا. لیکن کہا جاتا ہے جب وہ آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے. حضرت عباس ان کے ساتھ ہوں گے. حضرت عباس ان کے ساتھ ہوں گے. جزاؤکم ربکم خیر جزا. آج کی تاریخ جناب حضرت عباس سے منسوب گزری ہے. ہر جگہ پر حضرت عباس کا علم اٹھایا گیا. حضرت عباس کی ماتمداری کی گئی. عزادارو سنو گے بہت سارے مصائب کے حصے ہیں جناب عباس کے. زندگی کی ابتدا جناب عباس کی مصائب سے شروع ہوتی ہے. حضرت عباس کی زندگی کی انتہا مصائب پر شروع ہوتی ہے. بس مختصر طور پر عرض کرنا یہ چاہتا ہوں. پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں عزادارو توجہ فرما لینا. کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس 4 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے حضرت ام البنین نے حضرت عباس کو ہاتھوں میں لے کر حضرت علی علیہ السلام کو دیا. کہا مولا ان کے کانوں میں اذان کہیے. اب اذان کے لیے جب عزادارو سنو گے جب کہا گیا نا اذان کہیے میرے مولا علی نے اذان دینا شروع کیے. اذان کہی ایک کان میں دوسرے کان میں اقامت کہی. روایت کے جملے ہیں وَقَبَّلَ يَدَيْهِ. اس کے بعد میرے مولا نے عباس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. اب عزادارو مجھے نہیں معلوم کہ آج ہی کے دن میں میرے مولا علی کو کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا ہوگا. ارے یہی وہ ہاتھ ہوں گے جو دریا کے کنارے پر کاٹے جائیں گے. مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. لیکن عزادارو مجھے لگتا ہے شاید آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن راتوں کی قدر پہلے سمجھ لو. ان راتوں کی قدر 2 دن کا 2 راتوں کا مہمان ہے. ایک رات آدھی گزر چکی ہے دوسری رات باقی ہے. ان راتوں کی اگر کوئی قدر جاننا چاہتا ہے نا تو جناب زینب سے پوچھے کوئی ام رواد سے پوچھے کوئی فروا سے پوچھے ان راتوں کی اہمیت کیا ہے. ہاں جزاؤکم ربکم خیر جزا. عزادارو بس یہی میرے مولا غازی عباس روایت کے یہ جملے ہیں. ایک دن میرے مولا حسین درس دے رہے تھے. بس رک کر تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. درس دے رہے تھے کہ دوران درس پیاس کا احساس ہوا. پیاس کا جب احساس ہوا نا کہا پانی. کہا نا پانی. وہاں پر حضرت عباس بھی موجود تھے. عباس دوڑے دوڑے گئے پانی لے کر آ گئے. پانی سے لے کر آئے تو اپنا کرتا پانی سے تر ہو گیا تھا. میرے مولا حسین نے اب جو عباس کو دیکھا دیکھ کر رونے لگے. کہا عباس عباس پانی لے کر آ گئے. کہا ہاں مولا لے کر آ گئے لیکن آپ رو کیوں رہے. کہا میرے آنے میں دیر ہوئی.
अज़ादारों कहने लगे क्या मेरे आने में देर हुई? कहा नहीं अब्बास तेरे आने में देर नहीं हुई, लेकिन एक जमाना आएगा मैं बुलाऊंगा तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। अज़ादारों सुनोगे। उसके बाद रिवायत ये कहती है हजरत अब्बास ने सोना छोड़ दिया, हजरत अब्बास ने सोना छोड़ दिया। किसी तरह से हजरत उम्मे कुलसूम को पता ये चला हजरत अब्बास सोए नहीं है। आकर बीबी ज़ैनब से ये कहा कि अब्बास सोए नहीं है, कहा कि अब्बास को बुलाया जाए। हजरत सुनोगे अब्बास को बुलाया जाए। हजरत अब्बास सामने है, कहा अब्बास जरा मेरी तरफ देखो, अब्बास जरा मेरी तरफ देखो। अब्बास नजरें झुका कर कहते अम्मा ने मना किया है, अल्लाह ने एहतराम में शहजादी है। एक मरतबा कहा अब्बा ने मना किया है। पलट कर बीबी ने कहा अब्बास तुझे मेरे हक की कसम, तुझे मेरे हक की कसम मेरी तरफ देखो। एक दफा गर्दन मोड़ के हजरत अब्बास ने उम्मुल बनीन की तरफ देखकर कहा अम्मा अब हुक्म हुआ है, अब हुक्म हुआ है, अगर इजाजत। कहा एक मरतबा देख लो। अब जो अब्बास ने नजरें उठाकर देखा तो आंखों में खून आ चुका था। ये देखना था कि एक मरतबा हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और मौला हुसैन के पास लेकर आए। कहा मेरे भैया मेरे अब्बास का कसूर क्या है, मेरे अब्बास का कसूर क्या है? कहा क्यों क्या हुआ? कहा कि मेरे अब्बास की आंखें सुर्ख हो चुकी हैं, अब्बास सोए नहीं। एक मरतबा मेरे मौला ने अब्बास को सीने से लगा के कहा अब्बास वो वक्त बहुत दूर है, जब मैं बुलाऊंगा तुम ना आओगे। जज़ाओ रब्बुकुम खैर जज़ा। अज़ादारों उसके बाद बस वक्त गुजर गया, शब आशूर आ गई। शब आशूर का एक वाक़या और बस आखिरी जुमले कहूंगा। और अज़ादारों उसके बाद शब आशूर में ये हुआ था ख़याम हुसैनी के इर्द गिर्द असहाब हुसैनी के खैमे लगा दिए गए थे और हजरत अब्बास खैमों का पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते एक मकाम से गुजरे जहां पर ज़ुहैर बिन कैन खड़े थे। ज़ुहैर बिन कैन ने कहा अब्बास अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारे बाबा की तुम्हें हदीस ना सुनाऊं। कहा तूने बाबा का नाम लिया है, वक्त तो ऐसा है कि जिसमें कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन बाबा का नाम लिया है तो अच्छा बताओ क्या कहना चाहता है। कहा अब्बास तुम्हें मालूम है कि आपके बाबा ने आपकी वालिदा से शादी क्यों की थी? ज़रा सुनोगे। कहा ये शादी क्यों की थी? कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि किस वजह से शादी की थी। कहा तो फिर क्या इरादा है? जनाब अब्बास ने कहा कल का दिन तो आने दे, कल का दिन तो आने दे। अगर मेरे मौला ने इजाजत दे दी तो करबला का नक्शा बदल कर रख दूंगा। जज़ाओकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। लेकिन अज़ादारों जब सुबह हुई एक एक करके जाने लगे। आखिर में हजरत अब्बास आए, आकर कहा मौला मुझे भी इजाजत दीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए। कहा अब्बास तू मेरी फौज का सिपा सालार है। नजरा यमीन व शमाला, दाएं भी देखा बाएं भी देखा। कहा वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूँ। बस अज़ादारों अलविदा हुए। वहां से खैमे हुसैनी से जाकर एक मरतबा कहा शहजादी खुदा हाफिज, शहजादी मुझे इजाजत दीजिए। बीबी ने अज़ादारों पलट कर एक जुमला कहा अब्बास अब्बास जाओ खुदा हाफिज, अब्बास जाओ खुदा हाफिज। तुम्हें जल्दी है ना, जाओ खुदा हाफिज। लेकिन अब्बास चौंक है। एक दफा कहा शहजादी आपने ये क्यों कहा जल्दी है, जाओ खुदा हाफिज। कहने लगे अब्बास ने जब ये कहा ना, बीबी ने पलट कर कहा अब्बास मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊं तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहा नहीं शहजादी बताओ क्या वजह है। कहा अब्बास फिर सुनो, मेरा बचपना था, मैं अपने बाबा के जानों पर बैठी हुई थी, मैं बैठी हुई थी। एक मरतबा मेरी आस्तीन अटी, मैंने देखा मेरे बाबा मेरे बाजुओं के बोसे देने लगे। मैंने कहा बाबा आप बोसे क्यों दे रहे हैं? कहा है मेरी बच्ची इन हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी। लेकिन अब्बास जब मदीने में तू सीना तान के चलता था ना, मैं कहती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके कौन हाथों में रस्सियां डाल सकता है। लेकिन अब्बास अब मुझे यकीन हो गया
اب میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی. بس زیادہ روز کے بعد میرے مولا بس الوداع ہوئے. آنے کے بعد مشکیزے کو دریا میں پر کیا, مختصر کر دیا عزیزو. اس کے بعد پر کر کے اب ایک مرتبہ ہاتھوں میں پانی لیا, دوبارہ دریا میں پھینک کر شاید یہ بتانا چاہتے تھے ارے یہی پانی تھا جو بند کیا تھا. اور پھینکا کیوں؟ پھینکا اس وجہ سے جب 40 ہجری میں میرے مولا کو ضرب لگی تھی تو کہا تھا عباس جب دریا میں اترنا پانی نہ پینا تیرا حسین پیاسا ہوگا. حسین کی پیاس یاد آ گئی. ازادر اس کے بعد خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شکی نے جو وار کیا جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. اس کے بعد جو وار کیا گیا بایاں بازو قلم ہوا. ازادر فقط یہی مصائب نہیں ہے, ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا جو آنکھ میں جا کر لگا اور ادھر سے ایک ظالم نے حضرت عباس کے سر پر ایسا گرز مارا. آپ جانتے ہیں جب کوئی بھی شخص اونچائی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہاتھ تو تھے نہیں, آنکھوں میں تیر. ازادہ روز کے بعد آواز دی مولا میری مدد کو آئیے. اب جو مولا سرحانے پہنچے, سرحانے بیٹھ کر ایک مرثیہ پڑھا, کہا عباس الان ان کثرت ظہری وقلت حیلتی وانقطع رجائی. عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, میری کمر ٹوٹ گئی, میری لجا ختم ہو گئی. اور ازادر بس آخری جملہ وہ یہ ہے, ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا عباس جو تیری وجہ سے آنکھیں سو نہ پاتی تھی آج وہ آرام سے سوئے گی, اور جو تیری وجہ سے سو جاتے تھے آج کے بعد وہ نہ سو سکیں گے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں عباس آج کے بعد زینب نہ سو سکے گی, سکینہ نہ سو سکے گی تو تیری امید سے تھی. یا عباس یا عباس الذين ظلموا يا منكر به ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار عالم تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما. یہاں پر جتنے بھی مومنین مومنات موجود ہیں پروردگار عالم ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام بانی مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما, ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. مولا اس گھر کے اس وقت مہمان ہیں, یقیناً مہمان ہیں. مولا اپنا خاص لطف و کرم اس گھر پر عنایت فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام جہاں کہیں بھی عزاداری جس رنگ میں بھی ہو رہی ہے, کوئی بھی عزاداری کر رہا ہے, پروردگار عالم ان سب کی عزاداری کو قبول فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام ہمارے تمام تر مادمی حضرات بالخصوص لوہا خان, ذاکرین, علماء, خطباء, تمام پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرما, اور تمام مومنین کو زیارت کربلا نصیب فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام امام زمانہ کا جل ظہور فرما, اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. حسین حسین